السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ مجلس علماء پونا اور مفتیان پونا کی ہے، جو زیر صدارت ہے حضرت مولانا عبدالرشید صاحب مفتاحی، جو ہمارے ایک اکابر حضرت مولانا قلندر صاحب، ان کے فرزند ارجمند اور دینی اور بہت سارے امور کے اعتبار سے ہم حضرت مولانا کی رہبری بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو آج کی یہ جو مجلس ہے حضرت مولانا کی صدارت کے اندر، اس کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے۔ مفتی عمران صاحب، امام و خطیب جامع مسجد ایولے واڑی، اسی طریقے سے مفتی صاحب مکاتب کے لائن کے اعتبار سے ماشاءاللہ بہت بہترین خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ان کی کتاب جو ہے آسان مکتب، ماشاءاللہ شروعات میں ہمارے شہر کے کچھ مکاتب میں پڑھائی جا رہی تھی، اس کے بعد اللہ نے ایسی مقبولیت عطا کی کہ کرناٹکا اور مہاراشٹر کے دیگر اضلاع کے علاوہ بہار سے اور ملک کے مختلف علاقوں سے جو ہے آسان مکتب کے لیے لوگوں کے خطوط آ رہے ہیں، اور وہ کتاب وہاں پہ جا بھی رہی ہے الحمدللہ۔ اسی طریقے سے مفتی عمران صاحب جو ہے اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے انچارج بھی ہے، اور فتاویٰ کی جو خدمت ہے اور مسائل کے جو جوابات ہے اس کے حوالے وغیرہ، وہ پوری ذمہ داری حضرت مفتی عمران صاحب کے ذمے ہی ہے۔ پھر ہمارے مفتی زرار صاحب، ماشاءاللہ قریب میں مسجد ہے نورانی مسجد، اور وہیں پہ نورانی قبرستان بھی ہے، اسی مسجد کے امام و خطیب بھی ہے۔ اس کے علاوہ مفتی صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ مکتب کے وہاں کے ذمہ دار بھی ہے، اور دیگر جو خدمات ہے اس کے اعتبار سے بھی سرگرم ہے۔ اور حضرت مولانا دانش صاحب قاسمی، جو ماشاءاللہ مدرسہ بیت العلوم کونڈوا، جو ماشاءاللہ پونا کا معروف ادارہ ہے، جس میں دورہ حدیث اور افتاء تک کی تعلیمیں، یعنی یہ جو دو مفتی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ بیت العلوم کے ہی فارغ ہے، اور اسی طریقے سے میں بھی بیت العلوم سے ہی فارغ ہوں، تو اسی بیت العلوم کے یہ استاد محترم ہیں حضرت مولانا دانش صاحب قاسمی۔ آج کی ہماری اس مجلس میں وہ بھی پہنچے ہیں، تو ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے یہ۔ اور اخیر میں مولانا عمار صاحب، ابھی مولانا عمار صاحب جو ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ایک بہت ہی خوش قسمتی کی بات یہ ہو گئی کہ آج کی ہماری اس مجلس میں وہ بھی شریک ہے۔ سب سے بڑی جو نسبت ہے مولانا عمار صاحب کی وہ یہ کہ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دعوت و تبلیغ کے کام کے اعتبار سے ہمارے مہاراشٹر کی اگر روح کہا جائے تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا، جنہوں نے پورے مہاراشٹر کو اس مبارک محنت کے اوپر جو کھڑا کیا، اور آج بھی مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی بس اللہ نے وہ کشش ان کے نام میں دی ہے کہ آج میں سمجھتا ہوں ان کے وصال کو تقریباً 19 یا 20 سال ہو چکے ہیں۔ 2000 میں مولانا کا انتقال ہوا تھا، لیکن آج بھی مولانا کے بیانات کو اگر ہم سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آج کے حالات کے اعتبار سے مولانا نے رہبری رہنمائی فرمائی تھی۔ اللہ تعالی ہمارے حضرت مولانا کے قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے، جنت الفردوس میں ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہمارے مولانا عمار صاحب جو ہے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ وہ بھی آج کی اس مجلس میں ہمارے ساتھ میں شریک ہے۔ اب یہ جو ہمارے حاضرین ہیں ان کے تعارف کے بعد میں ہم آتے ہیں ہمارے مدعے پر۔ آج جو ہے پورے ملک میں مسلمان CAA اور NRC کو لے کر ذہنی طور پہ بھی پریشان ہیں، اس کے بعد میں دھرنے آندولن بھی پورے ملک میں چل رہے ہیں۔ تو انہی مسائل کے اعتبار سے چونکہ یہ ہمارے اکابر علماء ہے ماشاءاللہ اور تجربہ کار ہے، اس اعتبار سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے کچھ رہبری حاصل کریں، اور وہ رہبری امت مسلمہ بھی اس کے اوپر عمل کرے تو امت کو اس سے فائدہ ہو کہ ایسے حالات میں ہم نے کیا کرنا چاہیے، اور یہ حالات جو ہے ان حالات کے اعتبار سے
یعنی دونوں اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے یا ہمارا لائحہ عمل. تو ہم شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے حضرت مولانا عبدالرشید صاحب سے کہ مولانا آج کے جو حالات ہے، یہ جو ملک کے اندر گورنمنٹ جو بنا رہی ہے سی اے اے اور این آر سی کے اعتبار سے، تو مسلمانوں نے اس کے اندر کیا کرنا چاہیے اور ملک کے مسلمانوں کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے اس اعتبار سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا نے بڑا لمبا چوڑا تعارف کیا، لیکن اتنے تعارف کی ضرورت نہیں تھی. ہم چھوٹے موٹے آدمی ہیں اور مولانا سے ہی رہبری لیتے رہتے ہیں. بہرحال مولانا نے جو ہے جو ملک کے حالات کے تعلق سے سوال کیا ہے، اس وقت ملک کے حالات بہت زیادہ خراب تو نہیں بولوں گا میں، لیکن بہت زیادہ خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور جس طرح اور جس چالاکی کے ساتھ میں سی اے اے قانون لایا گیا ہے، میں کل ہمارے پردھان منتری نریندر مودی کا بیان سن رہا تھا، تو انہوں نے کافی تسلیہ دینے کی کوشش کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہندوستانیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ان کے جو ہے جو وزیر داخلہ ہے پورے ہندوستان کے، ہمارے دیش کے، وہ کچھ الگ ہی بات کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلے سی اے بی آئے گا، پھر این آر سی آئے گا، اور یہ ایک طرح سے ٹو نیشن تھیوری جس کو بولا جاتا ہے، اس طرف یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کہ آپ تقسیم کرو اور راج کرو، اس طرح کی پالیسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لیکن سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو غیر مسلم بھائی، ہمارے ہر طبقے کے، ہر مذہب، ہر دھرم کے، وہ کھڑے ہو گئے اور کندھے سے کندھا ملا کر. حالانکہ ان لوگوں نے بہت کوشش کی اس کو ہندو مسلمان میں کنورٹ کرنے کی، لیکن وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے. اور سارے دھرم اور مذہب کے لوگ اپنے سارے اختلافات کو بھلا کر جو ہے سب نے کندھے سے کندھا ملا کر آئین کی حفاظت کے لیے اور دستور کی حفاظت کے لیے سب آگے آئے، اور حکومت کو جو ہے ایک طرح سے ایک میسج پہنچانے کی کوشش کی کہ آپ جس راجنیتی کی طرف ملک کو لے جا رہے ہیں، یہ ہم کسی بھی طریقے پر کامیاب ہونے نہیں دیں گے. اور اسی کا سارا عکس کل ہمارے پی ایم کے بیانات میں نظر آیا کہ تھوڑا سا ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. انداز تکبرانہ ہی تھا، لیکن بہرحال بو اس بات کی اس میں تھی کہ وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، دلاسا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ابھی لوگ جو ہے نا سمجھ چکے ہیں کہ یہ لوگ کس طرف لے جا رہے ہیں. آج کے خود نتائج دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے جھارکھنڈ کے کہ لوگ ان کو سمجھ گئے ہیں کر کے کہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. دلی میں بھی ایسی ہوگا، بہار میں بھی ایسی انشاءاللہ ہوگا. اور یہ چند دن کے مہمان ہیں. جیسے بارش کے کیڑے ہمیں بڑا اچھا سبق دیتے ہیں، ہاں، جن کے دن کم ہوتے ہیں انہی کو پر لگتے ہیں. تو ان کو پر لگے ہیں اور یہ کچھ دن کے مہمان ہیں. بہرحال ہمارا مسلم قوم کو جو کیا میسج دینا ہے، اور واٹس ایپ پہ جیسے آپ نے کہا اپنے تعارفی کلمات میں کہ علماء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. حالانکہ لوگ جامعہ زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہنسا کی وجہ سے اور اس طرح کی وجہ سے، لیکن سب سے پہلا احتجاج دارالعلوم دیوبند سے شروع ہوا. یہ چونکہ وہاں ہنسا نہیں ہوئی اس لیے وہ ہائی لائٹ نہیں ہوا. آج کل خبروں کے اندر مسئلہ ایسا ہے کہ کتا ہم کو کاٹ لے تو خبر نہیں بنتی، ہم کتے کو کاٹ لے تو خبر بنتی ہے. تو ایسی مسئلہ ہے سب سے پہلے. اور علماء ہی آگے رہے. جتنی بھی احتجاجات آپ دیکھیں سب کے اندر علماء ہی آگے، ہر میٹنگوں کے اندر علماء ہیں، ہر مشورے کے اندر علماء ہیں، اور علماء کی ہی قیادت ہر جگہ رہی ہے اور علماء ہی قیادت کریں گے. میں اپنے عوام سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ
اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کچھ علماء دشمن علماء اور عوام کے بیچ میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، آڈیوز بناتے ہیں، اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. لیکن آپ ان کے بہکاوے میں نہ آئیں. ہمیشہ قوم نے ترقی کی ہے، جب بھی دنیا آخرت کی ترقی اگر چاہیے تو علماء کی اور اکابر کی نگرانی میں ہی ہونی چاہیے. مولانا ایک بات میرے ذہن میں یہ آئی کہ جب وہ جامعہ کے طلباء کو بھی جو پکڑ کے پولیس ہیڈ کوارٹر لے گیا تو مولانا محمود صاحب مدنی رات کے وقت میں وہاں پہنچے اپنی ٹیم کے ساتھ. اور دوسری آج کی خبر یہ ہے کہ حضرت مولانا سجاد صاحب نے جو ہے مہاراشٹرا کے مکھیہ منتری ماننیہ ادھو ٹھاکرے جی سے بھی ملاقات کی. مطلب علماء کی سرپرستی ہے بالکل، لیکن اس کو یہ کیا جا رہا ہے. نہیں، اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا نا. اس کو ہائی لائٹ کیسے کریں گے؟ ویسے بھی گودی میڈیا آپ کو تو پتہ ہے. ہاں، لیکن بہرحال علماء کی قیادت میں ہم کو چلنا ہے اور خدا سے بھی اپنا تعلق بنا کے چلنا ہے. اور سیاسی جو چال بازیاں ہیں، جو شطرنج کی چال ہمارے ساتھ کرتے رہتے ہیں، ہم کو اس کا جواب چالوں سے ہی دینا ہے، کشتی سے نہیں. تو ہی یہ معاملہ علماء کی نگرانی میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے اور ان کو چالوں کو سمجھتے ہوئے بالکل جذباتی نہ ہو کر ہوش مندی سے کام لیتے ہوئے ہم کو کرنا ہے. یہ میری یہ تھی. اور مفتی صاحب آپ فرمائیے کچھ اپنے خیالات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو بل پاس ہوا اس میں تقریباً لوگ جو ہے جکڑے جا رہے ہیں. تقریباً مسلمان جو ہے اس میں آگے ہیں اور ان کا مقصد بھی جو ہے کچھ حد تک یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ خاص مسلمانوں کے لیے تھا NRC کے متعلق. لیکن میں جو ہے اس میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ مسلمان آج بھی ایسے ہیں جو آگے نہیں بڑھے. کون لوگ نہیں بڑھے آگے؟ جن کے نام NRC میں نہیں داخل ہو رہے تھے، یعنی جن کی زمینیں 70 سال سے پہلے جن کی زمینیں تھیں، جن کے باپ دادا کے نام زمین پر جو ہے ڈاکیومنٹس میں تھے، تو یہ لوگ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بچ گئے. بھئی جن لوگوں کے مسائل ہیں وہ کھڑے رہے، ہم کیوں کھڑے رہے؟ جبکہ ہماری زمینوں پر جو ہے 1950 کے جو ہے ہمارے پاس ڈاکیومنٹس ہے، نام ہے. تو ایسے لوگ کھڑے نہیں رہ رہے. تو یہ بڑے خطرے کی گھنٹی ہے. اس پر میں نے جو ایک مرتبہ ایک واقعہ ایک جگہ میں نے سنا کہ 3 مسلمان ایک کھیت میں گھسے، بھوک لگنے کی وجہ سے کھانے کے لیے کھیت میں گھسے ہیں. تو ان میں جو ہے ایک تھا سید اور ایک تھا شیخ اور ایک اپنا دوسرا کوئی بھی خاندان یا قبیلے کا تھا. وہ مالی آیا، جب اس نے دیکھا کہ 3 لوگ ہیں اور تینوں نے جو ہے وہاں کے پھل کھا چکے ہیں، تو وہ یہ ایک ہونے کی وجہ سے اس نے یہ کہا کہ بھئی میں تو ایک ہوں، یہ 3 ہیں اور غلطی ہے ان کی. اب اس نے جو ہے آنے کے بعد پوچھا کہ تم کون؟ پہلے والے سے کہا. تو پہلے والے نے کہا کہ میں سید ہوں. تو اس مالی نے کہا ارے واہ، آپ تو سید ہیں، آپ تو نبی کے خاندان کے، آپ تو بڑے اونچے خاندان کے. آپ نے کھا لیا، چل گیا. دوسرے سے پوچھا آپ کون؟ تو کہا کہ میں شیخ ہوں. اچھا شیخ ہے، آپ تو جو ہے عالمانہ گھرانے کے لوگ ہیں، آپ تو جو ہے کاروباری لوگ ہیں، آپ بھی کھا لیے، چل گئے. تیسرا بولے تو نے کیوں کھایا؟ تو اس کو پکڑا اور اس کو پکڑ کر اس کے ہڈیاں توڑ دیا اچھے سے اس کو. اب آیا دوسرے کے پاس، شیخ کے پاس. شیخ سے کہا بھئی تو شیخ تھا، سمجھدار ہے، کاروباری آدمی، تو نے اس کو کیسے کھانے دیا؟ چل تو بھی میرے ساتھ. اب وہ سید جو کھڑا ہے وہ سمجھا کہ اب میری تو اس نے تعریف کی، نبی کے خاندان کا ہے، اس نے یہ سمجھا کہ بھئی یہ تو مجھے چھوڑے گا، مجھے کچھ نہیں کرے گا. اب جا کر جو ہے اس نے شیخ کی بھی اچھے سے ہڈیاں توڑی، دھلائی کی. اب آیا سید کے پاس. اب سید سے یہ کہا کہ تو سید ہے، نبی کے خاندان کا ہے، تو نے حرکتیں ایسے کرنے کیوں دی؟ اب اس کو بھی لے جا کر اس کے بھی ہڈیاں توڑ دی. تو یہ جو انہوں نے جو رولز جو ہندوستان میں داخل کیے ہیں، اس پہ سب سے پہلے یہ ایسے لوگوں کو جو ہے قانون کے تحت میں نکالنے کی فکر کریں گے جن کے نام نہیں آ رہے، جن کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہیں. اب اس کے بعد وہ آہستہ سے اپنا قدم آگے بڑھائیں گے. اس کے پہلے ہم دیکھے تھے NRC کوئی چیز نہیں تھی، CA بھی کوئی بل نہیں تھا. اس کے پہلے ہم کئی بل ایسے جو پاس ہوئے جس کو ہم پتہ بھی خبر بھی نہیں تھی. اب آگے چل کر بھی وہ نکالیں گے، ہم کو اس کی کیا خبر؟
تو اس میں جو ہے ہم سارے متحد ہو کر سارے مسلمان جن کے ڈاکیومنٹس ہے وہ بھی کھڑے رہیں اور جن کے ڈاکیومنٹس نہیں ہے وہ بھی کھڑے رہیں، سب مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے فائدہ ہوگا، فائدہ جو ہے ہمیں نظر آئے گا اور یہ فائدہ ہمیں کام بھی آئے گا، ورنہ جو ہے یہ پہلے سے جو ہے چال رہی ہے باطل کی، کس طرح سے جو ہے ان کو ختم کیا جائے تو ہم سمجھے اس میں۔ اور یہ بات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ بات غیروں کے لیے بھی ہے، جو دلت ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہ کہ ان کی چالیں ہیں۔ ابتدا میں وہ کچھ لوگوں کو، کچھ قوموں کو جو ہے یہ کہیں گے کہ آپ محفوظ ہیں، اور جو غریب طبقے کے لوگ ہیں انہیں جو ہے وہ نکالنے کی فکر کریں گے، یا پھر ان کا جو ہے جو بھی ہے ان کو سزا کے طور پر کریں گے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ قوموں کو جو ہے ختم کرنے کی فکر کریں گے۔ یہ تو ہر ایک کے لیے بات ہے، کامن بات یہ جو واقعہ میں نے بتایا ہر ایک قوم کے لیے، خود مسلمانوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے علاوہ جتنے مذاہب جو ہیں ہندوستان میں رہتے ہیں ان سب کے لیے یہ بات ہے کہ بھئی سارے متحد ہو کر کام کو کریں۔ مفتی سرار صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے سارا ہی ملک جو ہے NRC اور CAA اس کی جو ہے آگ میں جھلس رہا ہے، تو اصل میں بات جاننے کی ہم کو یہ ضرورت ہے کہ یہاں تک نوبت آئی کیوں؟ آج جو ہے مسلمان جو ہے اپنے آپ کو بالکل پسماندہ سمجھ رہا ہے اور بالکل جو ہے اپنے آپ کو جھگڑا اور غیر محفوظ سمجھ رہا ہے، تو اتنی نوبت آئی کیوں؟ تو اصل میں جو ہے نا مسلمانوں کو ہراساں کرنے کے لیے بہت بڑی سازش اور ماحول بہت پہلے سے بنایا جا رہا تھا، لیکن مسلمان اس کو سمجھے نہیں۔ کچھ سالوں پہلے دو تین سالوں پہلے BJP کے جو ہے ایک لیڈر نے بیان دیا تھا کہ ہم نے جو ہے 2021 میں ہندو راشٹر بنائیں گے اس کو، لیکن تب مسلمانوں نے جو ہے دھیان نہیں دیا اس پر۔ اصل میں اندر سے چالی چلی جا رہی تھی اور بالکل باہمت وہ بول رہے تھے پہلے سے ہی، لیکن مسلمان سمجھ رہے نہیں تھے، مسلمان نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا کریں گے اور یہ کیا کر سکتے ہیں، ہم تو جو ہے بہت ہمت والے ہیں، ہم پاور والے ہیں، ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں، یہ کر کر کے کیا کریں گے۔ لیکن اصل میں جو ہے یہ اندر سے بہت بڑی سازشیں ہو رہی تھی اور بہت جو ہے محنتیں ہو رہی تھی۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ ذہن منتشر کرنے کے لیے ہمارا اور بھٹکانے کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے ریزرویشن کا جو ہے مدعا اٹھایا، ریزرویشن کو ہمارے سے چھینا، پھر اس کے بعد جو ہے مسائل ڈالتے گئے، جو ہے ذہن بھٹکانے کے اور منتشر کرنے کے لیے طلاق ثلاثہ بھی لایا، پھر اس کے بعد جو ہے بہت سارے جو ہے مدعے اٹھائے گئے، حلالہ کے متعلق جو ہے اٹھایا گیا، اور پھر جو ہے بابری مسجد کا جو ہے آیا، تو ساری چیزوں کو اٹھا کر جو ہے منتشر کیا، لیکن مسلمان سمجھے نہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے علماء متفکر ہوئے، لیکن علماء کا ساتھ دینے کے لیے عوام تیار نہیں۔ اب جو ہے آ گیا ہمارے سروں کے اوپر NRC اور CAA، اب یہ آنے کے بعد جو ہے سب متفکر ہو گئے۔ اب اس کے اندر بھی وہ لوگ جن کو اپنے کاروبار سے بالکل فرصت نہیں ہے اور جن کو جو ہے خود اپنی فکر نہیں ہے، وہ اس کے اندر فکر مند نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہے کہ کرنے والے جو علماء ہے کچھ لوگ کر رہے تو ہم کو کیا کرنے کی ضرورت۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے کہ بات جو ہے وہ ہم سب کے جو ہے ضرورت اور ہم سب کو جو ہے فکر مند ہونے کی ہے۔ ابھی جو ہے دھرنا ہوا اور اس کے اندر جو ہے بہت سارے لوگ باہر نکلے رستے پر، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہماری مسجدیں خالی ہے، حالانکہ جو ہے کوئی طاقت اور ہماری جو ہے ہم مل کر بھی جو ہے اگر اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو ہم جو ہے اس مسئلے کو روک نہیں سکتے۔ لیکن آج جو ہے عوام اس بات کو سمجھ رہی نہیں ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ حالات ڈالتے ہیں مسلمانوں پر تاکہ جو ہے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ بات ابھی کی نہیں ہے، یہ بات جو ہے ہمارے سے پہلے قوم کی بھی یہی حالت ہے کہ جب جو ہے اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر حالات ڈالے ہیں تو جو ہے اس قوم کو چھانٹنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حالات آئے، صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں بھی حالات آئے، تو اب جو ہے ہمارے اوپر حالات آئے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے سجدے کر کے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے رو دھو کر اس کی مدد مانگے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے حالات کو پلٹنا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو جو ہے چٹکی کا کام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔
لیکن اس کے باوجود بھی اتنی بے حسی ہے لوگوں کی کہ جو ہے دھرنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں نکلیں گے، لیکن جو ہے مسجد میں جو ہے وہ نمازوں کے اندر 1 سے 2 صف رہتی ہے۔ اب اللہ کی مدد نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ ہمارے مسائل کہاں سے حل ہونے والے؟ تو میری جو ہے پوری امت سے یہ گزارش ہے، جتنے لوگ یہ میری بات سنیں گے، کہ ہم جو ہے وہ اسباب کی طرف جو ہے بھاگنے سے زیادہ کیا کریں ہم کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے خوب رو رو کر مانگے کہ ہمارے مسائل جو ہے اللہ تعالیٰ حل کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ کی مدد نہیں رہیں گی تو پھر جو ہے کچھ کر نہیں سکتے ہم، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ بندو اگر تم میری مدد کرو گے تو جو ہے میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے جو ہے قدموں کو جما دوں گا۔ قرآن کی آیت بھی یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں، اور اگر اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں تو پھر جو ہے وہ ہمارا بیڑا پار نہیں ہونے والا۔ تو بس میری گزارش ہے کہ پوری امت سے کہ اللہ سے جو ہے خوب مانگ کر جو ہے مسائل کو حل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم سے پہلے مفتی زرار صاحب نے بیان کیا اور فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ تو میں تمام مسلمان بھائیوں سے اور بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ حالات کیوں پیش آئے اور اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ جب بھی مسلمانوں پہ کوئی حالات آتے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس کے اپنے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر غور کریں کہ ہمارے اندر کیا کمی رہ گئی کہ جس کی بنا پر یہ مصیبت اور یہ حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ مسلمان قوم اور مسلمان کے نوجوان جن کے جو اصل مقصد ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، وہ مقصد کو بھول گئے اور دنیاوی کاموں میں لوگ لگ گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں تمام باطل فرقوں، باطل کفر سے الگ رہ کر کے اللہ کی طرف رجوع رہنا چاہیے اور تمام گناہوں سے پرہیز کرنی چاہیے، کیونکہ یہ حالات جو آتے ہیں وہ ہمارے گناہ کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو اور یہ حالات اسی وجہ سے آتے ہیں، اور یہ حالات پچھلے امتوں میں بھی آیا اور رسولوں پر بھی آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش لی، پہلے قربانی دی، پھر اس کے بعد وہ حالات درست کر دیے گئے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ پہلے کے رسولوں سے فرمایا گیا، پہلے کے کافر لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، کہ ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا کہ تم ہمارے مذہب کو مان لو۔ اور یہی حالات ہندوستان کے اندر ہے، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ اس ملک کو ہندو راشٹر بنائیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم کو صاف صاف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیں گے یا کہ تم میرے مذہب کو مانو۔ لیکن اس کا آخر میں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں تم گھبراؤ نہیں، ہم ہی تم کو اس زمین پر جمائیں گے، اور آگے چل کر کے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ ہندوستان کے کونے کونے سے، چپے چپے سے کلمے کی آواز آئے گی۔ تو اس لیے مسلمانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے اور حالات کا سامنا کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو اور اللہ سے توبہ استغفار کریں جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان قوم اور مسلمان کے نوجوان لوگ جو ہے کتنے عیاشی میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس سے بہتر یہ ہے کہ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ بس
ہمارے مفتی ہاشم صاحب کا تعارف رہ گیا تھا. مفتی صاحب تھوڑا تاخیر سے پہنچے تو میں تھوڑا ان کا بھی ایک تعارف کر دوں. ماشاءاللہ مفتی ہاشم صاحب ان جید علماء میں سے ہے جو دونوں اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں، جیسے دینی علوم اور دنیاوی علوم اور عصری جو علوم ہیں اس کے اعتبار سے بھی. ماشاءاللہ مفتی صاحب جو ہے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہے، اسی طریقے سے مفتی ہے، اور مفتی کے علاوہ فی الحال ایک مسجد کے امام و خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب نے عصری جو تعلیم تھی اس کی بھی تکمیل کی ہے. ماشاءاللہ مفتی صاحب ابھی MA لا کر رہے ہیں. مفتی صاحب کے BA MA کے جو اسٹیپ تھے وہ ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ ابھی لا کی تعلیم مفتی صاحب حاصل کر رہے ہیں، مسجد کی امامت اور خطابت کے ساتھ اور تدریس کے ساتھ میں. ایک مکتب میں بھی مفتی صاحب اسی مسجد میں جو ہے ماشاءاللہ مکتب بھی پڑھاتے ہیں. تو مفتی صاحب ہمارے آج کے نوجوانوں کے لیے ایک آئیڈیل بھی ہے، اور ماشاءاللہ جو ہے جس طریقے سے ان کی فکریں ہیں. تو میں آخر میں مفتی صاحب سے بھی درخواست کروں گا، مفتی ہاشم صاحب آپ جیسے دیگر علماء نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ بھئی مسلمانوں نے کیا کرنا چاہیے، اس اعتبار سے آپ بھی ہماری رہبری فرمائیے. شکریہ حضرت، جزاک اللہ خیر. میں مختصر سے جو ہے 3 باتیں کرتا ہوں. پہلی جو بات میری یہ ہے کہ جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں وہ میرا نظریہ ہے حالات حاضرہ کے متعلق، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ میرے نظریے سے متفق ہو. اختلاف آپ کا حق ہے، کوئی بھی رکھ سکتا ہے. میرے سوچنے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آج کل جو حالات چل رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہندو مسلم مسئلہ ہے ہی نہیں. یہ مسئلہ ایک آئیڈیالوجی کا مسئلہ ہے، ایک ذہنیت کا مسئلہ ہے. نہ ہندو کبھی جو ہے اس قانون کے ساتھ تھا، نہ آج ہے، نہ رہے گا. یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جن کی آئیڈیالوجی الگ ہے. تو ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا. اس کو ہم کو بھی خاص طور سے میری علماء سے اپیل کروں گا کہ اس کو ہندو مسلم مسئلہ نہ بنائیں، کیونکہ یہ مسئلہ بننے سے پھر دوسری باتیں بگڑ سکتی ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ قانون کے خلاف یہ بل لایا گیا ہے. اس کے آرٹیکل 14، آرٹیکل 15، آرٹیکل 21 جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور فنڈامنٹل رائٹس میں کوئی مذہب نہیں ہے. آپ کو انسان ہونے کے اعتبار سے سب کچھ دیا گیا ہے، تو یہ اس کے خلاف ہے. اور اس کے لیے جو ہے بڑے بڑے مورخ، بڑے بڑے مشہور وکلا آواز اٹھا رہے ہیں. تو میری پہلی درخواست یہ کہ ہندو مسلم مسئلہ نہیں ہے، ایک آئیڈیالوجی کا مسئلہ ہے. آئیڈیالوجی کیا ہے؟ ایک آئیڈیالوجی وہ ہے جو اس ملک کے سیکولرزم کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور ایک آئیڈیالوجی وہ ہے آپ اپنے مذہب پر باقی رہیں، میں اپنے مذہب پر باقی رکھوں، لیکن ہم سیکولر ہیں تو ہم جو ہے اس ملک کے اندر اپنے جو ہے ذہنیت کے اوپر کام کریں گے. تو یہ میری پہلی بات ہے. ہم جو کچھ بھی کریں، ہمارا احتجاج کرنا ہمارا بنیادی حق ہے، لوگوں کو بتانا ہمارا حق ہے، ہمیں کوئی اس سے نہیں روک سکتا، لیکن اس کو قانون کے آئینے میں کریں. اس کو جو ہے مذہب کی چادر نہ چڑھائیں. یہ بالکل میرے اعتبار سے غلط بات ہے. اس سے کیا ہوگا؟ پھر وہ لوگ جو اس آئیڈیالوجی کے خلاف ہیں، جو لوگ جو ہے اس کو ہندو راشٹر کی طرف کام کر رہے ہیں، وہ اس کو پاپولرائز کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھو، جیسے کہ بیان آیا ہے کہ احتجاج کرنے والوں کے کپڑوں سے دیکھ کر پہچان لیجئے. اگر ہم بھی اپنے نعروں کے اندر ہرے جھنڈے سفید وہ کیا جائے گا تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ ہم کچھ فائدہ حاصل کر پائیں گے. تو ہماری سب سے پہلی کوشش یہ ہو کہ ہمیں قانون کے اعتبار سے کام کرنا ہے اور اس کو سامنے رکھنا ہے. قانون ہمارے لیے سب کچھ ہے. کانسٹیٹیوشن آف انڈیا یہ ہمارے لیے ہم کو ایک صحیح آزادی دیتا ہے. یہ میری پہلی بات ہے. دوسری بات، چلو آپ کنٹینیو آئیے مفتی صاحب. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، اور خاص طور سے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں خاص طور سے کہ جیسا کہ ہمارے بات چل رہی ہے کہ علماء کی بات چل رہی ہے، مدارس کی، یہ بہت اچھی بات ہے. آپ تاریخ ہمارے سامنے ہے، سب کچھ علماء نے کیا ہے، سب کچھ جو ہے الحمدللہ ہمیشہ لیڈرشپ علماء ہی کرتے آئے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بچے کالجز میں پڑھتے ہیں، جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، وہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ بالکل امت کا درد ان لوگوں کے دلوں کے اندر بھی ہے جن کے چہروں پر داڑھی نہیں ہے. وہ لوگ بھی اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں لیکن وہ لوگ بھی اپنی جانوں کو گنوا رہے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہمیں یہ تفریق ختم کر دینی ہے کہ بھائی اگر میں عالم ہوں تو میں ہی جو ہے لیڈرشپ کروں گا اور آپ میرے محتاج چلیں گے. میرے نظریے سے یہ بالکل خلاف ہے.
لیڈرشپ وہی کرے گا جس کے اندر صلاحیت ہوگی، جو آگے بڑھ سکتا ہے. ہمیں اس کو ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ کتنے سارے جو ہے کیسز ایسے ہیں. دیکھیے یہ سیاست یہ کوئی جو ہے طاقت کا نام نہیں ہے، یہ عقل کا نام ہے، اور عقل سے ہم وہی کام کر سکتے ہیں جو حالات کو سمجھتا ہوگا. بلا شبہ بخاری شریف پڑھنا اور جو ہے یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حالات حاضرہ کا علم رکھنا اور اس کے ساتھ ان کی ذہنیت کو سمجھتے ہوئے کام کرنا، یہ اصل حقیقی بات ہوا کرتی ہے. میں ایک فیلڈ کا ماہر بن سکتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہر فیلڈ کا ماہر ہوں. تو ہمیں جو ہے یہ فرق ختم کر دینا پڑے گا کہ وہ جو ہے مدارس کے ہیں، یہ کالج کے ہیں، یہ یونیورسٹیز کے ہیں. ہم سب جو ہے ہم کو اپنے درمیان میں سب کو مل جل کر کام کرنا ہے. اگر کوئی کالج کا ہے، کوئی یونیورسٹی کا ہے، کوئی پروفیسر ہے، اس کو بھی اتنی ہی عزت دینی ہے جتنے کہ ہم اپنے ایک عالم کو دیتے ہیں. اس کو بھی اتنی ہی اہمیت دینی ہے جتنا کہ ہم ایک اپنے شیخ کو دیتے ہیں. کیونکہ اس وقت جو ہے اگر ہم کہیں تو آسان الفاظ کے اندر جنگ چل رہی ہے، اور یہ جنگ ہتھیاروں کی نہیں، یہ علم کی جنگ ہے. جو جس کے پاس علم ہوگا وہ آگے بڑھے گا. ہمارے پاس اتنی طاقت، اتنا ہونا چاہیے کہ ہم دشمن کے سامنے اس کی میز پر بیٹھ کر اسی کے انداز میں بات کر سکیں. اب اگر وہ جو ہے سائیکولوجیکل بات کر رہا ہے تو ہم اس سے سائیکولوجی میں بات کریں گے. اگر وہ جو ہے فلسفی کر رہا ہے ہم فلسفی میں بات کریں گے. تو یہ ہم کر سکتے ہیں. ہم فرق ختم کر کے جو ہمارے ساتھی، جو ہماری لڑکیاں آج کل خاص طور سے آگے بڑھ رہی ہیں، ان کو اپنی اس میں لانا ہے. ان کو یہ تاثر نہیں دینا ہے کہ جو ہے تم یہ غلط کر رہی ہو، تم یہ کر رہی ہو. ان کو بتانا ہے، ان کو اپنے ساتھ مل کر آگے بڑھانا ہے. یہ میرا جو ہے ذاتی نظریہ ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ ہم جو ہے مل جل کر اگر کریں گے تو کام ہوگا. اور اگر ہم صرف یہی سمجھیں گے کہ علماء ہی جو ہے یہ کریں گے، یہ ان کا کام ہے، وہ ان کا کام ہے، سیاست کرنا یہ ان کا کام ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم جو ہے آگے بڑھ سکتے ہیں. مولانا آزاد نے ہم کو اسی بات کی تعلیم، ابوالکلام آزاد نے ہم کو اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ بھئی ہم کو جو ہے ہندوستان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ کبھی کسی خاص نظریے کا ملک نہیں بن سکتا. ہندوستان کی تقدیر ہی یہی ہے. یہ حضرت کے الفاظ ہیں. تو ہمیں جو ہے اسی کو رہنا ہے، اور اپنے طریقے سے ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کریں. مل جل کر جو ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلیم کے شعبے میں آگے بڑھائیں. آخری بات جو ہمارے خاص طور سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہم جو ہے ہمارے لاء کو پڑھیں، کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں. جو ہمارے علماء خاص طور سے ان کو پتہ ہی نہیں ہمارے حقوق کیا ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے پولیس سے کیسی بات کرنی ہے. اگر ایک پولیس ہمارے گھر پہ آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا حق کیا ہے. وہ ہمارے گھر پہ بغیر پرمیشن کے نہیں آ سکتا، وہ بغیر لیٹر کے ہمیں اریسٹ نہیں کر سکتا، بغیر پرمیشن کے ہم فون کر کے بلا بھی نہیں سکتا ہے. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم ڈر جاتے ہیں. تو ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا قصور ہے، ہم کسی اور کو نہیں کہہ سکتے میرا قصور ہے، مجھے پڑھنا چاہیے. پڑھیں، ہمارے کیا حقوق ہیں، کم از کم ایک بار تو ہم زندگی میں اس کو ضرور پڑھ لیں. بس اتنی سی بات میری ہے. جزاک اللہ. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اسلامی معاشرہ فاؤنڈیشن کا کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. خاص طور ہم جیسے لوگوں کے لیے تو ایک حوصلہ ملتا ہے کہ ہاں ہمارے ساتھ ہمارے استاذ کام کر رہے ہیں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے، اور بہت اچھا کام ہے. میں واپس سے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اسلامی معاشرہ فاؤنڈیشن کا کہ آپ نے ہمیں بلایا اور اپنی بات رکھنے کا حکم دیا. جزاک اللہ. خیال ہے مولانا عبدالرشید صاحب کے اور مفتی عمران صاحب، مفتی زرار صاحب، مولانا دانش صاحب اور مفتی ہاشم صاحب کے کہنے کے بعد شاید ہی کچھ باتیں بچی ہو اس تعلق سے کہنے کی. دنیاوی اعتبار سے، ہمارے اعمال کے اعتبار سے ہر باتیں سامنے آ گئی کہ کیا وجہ ہے ہمارے اوپر حالات آنے کی، لیکن پھر بھی مولانا نے کہنے کا موقع دیا ہے. کچھ دن پہلے مولانا کا جو جمعہ کے دن مولانا کی جو بیان ہوتا ہے مسجد میں مولانا اکبر صاحب کا، تو مولانا نے آخری جمعہ میں اپنا ٹاپک لکھا تھا سیرت کے تعلق سے. کچھ لوگوں نے شاید مولانا سے سوال کیا تھا کہ ملک کے حالات یہ چل رہے ہیں اور آپ نے سیرت کا ٹاپک لیا. تو مولانا نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی. میں 15 سال سے غالباً سیرت پڑھ رہا ہوں اور امت مسلمہ کے ہر مسائل کا حل اللہ نے سیرت میں رکھا ہے، دین میں رکھا ہے. تو کیونکہ جو دنیاوی اعتبار سے کیونکہ سیاست میں جتنا مولانا عبدالرشید صاحب اور مولانا اکبر صاحب جتنا اس کو پڑھتے ہیں اور جتنا ان کا جو ہے مطالعہ ہے سیاست کا شاید ہمارا نہ ہو، ہم اس چیز میں زیادہ دھیان دیتے نہیں ہیں. تو یہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے اس بارے میں اس اعتبار سے. تو انہوں نے تو کافی ساری باتیں کر دی ہے اور مولانا تو روزانہ سبق دیتے رہتے اس تعلق سے جو مولانا پڑھتے رہتے مولانا اکبر صاحب. میں بس تھوڑا سا اپنے اعمال کے اعتبار سے، جیسے مولانا دانش اور مولانا زرار نے کہا کہ اصل وجہ جو ہے وہ ہمارے اپنے اعمال ہے. جو بھی انسان کے اوپر حالات آتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں. کچھ دن پہلے مولانا صلاح الدین سیفی کا ایک آڈیو چل رہا ہے واٹس ایپ پر، وہ میں نے سنا تھا. اس میں مولانا فرما رہے تھے
کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ایک بل ایسا ہی کچھ پاس ہوا تھا جو بہت خلاف تھا اور جس سے لوگ جو ہے بہت پریشان تھے. تو لوگوں نے حضرت سے یہی کہا تھا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جو ہے ہم دھرنا دینا چاہتے ہیں اور یہ جو ہے ریلی وغیرہ نکالنا چاہتے ہیں. تو مولانا نے کہا اس سے کچھ نہیں ہوگا, آپ جو ہے دن میں 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کیا کرے, اس کا ورد کیا کرے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حالات کو سازگار بنائیں گا. اور فرمایا کہ جب لوگوں نے یہ شروع کیا, ان کے متعلقین نے جن سے انہوں نے کہا تھا, کہا 4 کچھ دن ہی گزرے تھے تو پتہ چلا کہ حکومت نے وہ قانون واپس لے لیا ہے. تو مولانا نے فرمایا, مولانا صلاح الدین صفی نے فرمایا کہ یہ میرا روزانہ کا معمول ہے, میں پڑھتا اور میں نے اپنے متعلقین سے بھی کہا ہے, وہ زمانہ اور تھا, وہ تھوڑا سا اور اس سے بہتر زمانہ تھا, 500 مرتبہ پڑھنا آسان تھا. اگر ہمارا اس زمانے میں 500 مرتبہ نہیں تو کم سے کم 300 مرتبہ ہم اس کا ورد کریں, شروع اور آخر میں 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے, 300 مرتبہ یا 500 مرتبہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا. اس کی تاثیر ایسی ہے, حالات نہ بھی ہو تو اس کو پڑھتے رہا کرے, کیونکہ اس سے جو ہے نا اندر ایک قوت اللہ تعالیٰ جو ہے پیدا کرتا ہے. تو میرا بھی یہی کہنا ہے کہ ساری باتیں دوسری جو سیاسی تعلق سے ہماری غلطیاں تھی, جیسے مولانا عمران صاحب نے کہا کہ مفتی عمران صاحب نے کہ ہمارے مسلمانوں کی کچھ غلطیاں بھی ہے, دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے ڈاکیومنٹس کے تعلق سے ہماری سوچ غلط ہے, کچھ لوگ اس لیے بھی نہیں کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کا تو ہمارا تو سب کلیئر ہے. تو یہ ساری باتیں مجھ سے بہتر جانتے انہوں نے رکھی ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہ چیزیں جو باتیں تھیں, ہمارے دنیاوی آخرت کے اعتبار سے بھی جو باتیں تھیں, وہ میں سمجھتا ہوں ان چیزوں میں دھیان دیں. اور کچھ دن پہلے, میرے خیال سے مہینہ بھی نہیں گزرا, 2-3 مہینے پہلے مولانا طلحہ صاحب بھیونڈی سے ہم کچھ علماء ان کے ساتھ بیٹھے تھے, میں بھی تھا اتفاق سے. تو ان کو لوگوں نے کہا, وہ علماء کہہ رہے تھے کہ ایسے ایسے حالات ہے, یہ کرنا ہے. تو انہوں نے کہا, انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ دیکھو سارے حالات جتنے علماء اس کے اندر لگے وہ بھی کرنا ضروری ہے, اور علماء ہی اس کو بہتر کر سکتے ہیں سیاست کے کام میں. لیکن میرا ماننا یہ, میں نے اپنے لیے ایک کام یہ طے کیا ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ سارے حالات کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا تعلق اللہ سے ٹوٹ چکا ہے, مسلمان کا. تو میرا یہ ہے, میری محنت یہ ہے کہ میں واپس جو ٹوٹا ہوا تعلق ہے اللہ سے لوگوں کا جوڑ دوں, تاکہ لوگوں کے اعمال سیدھے ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کیا پتہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم کو صاف کر ان کے ذریعے سے ہی کام لے لے, کیا پتہ اللہ ان کو ایمان کی دولت دے دے. یہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہے مودی جی ہے, اور اس کے علاوہ جو امت شاہ ہے, ان کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دے کے ان سے کام لے لے. تو ہم اپنے اعمال کو دے کے ہم اپنے اعمال کو درست کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے حالات کو درست کر دیں گا. جزاک اللہ خیر. اخیر میں ہمارے مفتی جلال صاحب تھوڑا لیٹ پہنچے ہیں, میں تھوڑا ان کا بھی تعارف کرا دوں. ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب جو ہے علمی اعتبار سے ان کی زبردست صلاحیتیں ہیں, اور مفتی صاحب جو ہے ہمارے یہاں پر مدار چلہ, جس میں حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ امامت فرمایا کرتے تھے, اسی مسجد میں ایک مدرسہ چلتا ہے سنابل الدعوہ. سنابل الدعوہ جو مدرسہ ہے ماشاءاللہ دعوت اور یعنی جو دینی علم ہے, اور دینی علم کے اندر انگریزی اور عربی یہ تکلم علماء کو ایک دم فاسٹ آنا چاہیے, تاکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ دعوت کا کام کر سکے. اس مدرسے کا اصل جو بنیادی مقصد ہے وہ اس اعتبار سے ہے. تو ماشاءاللہ یہ مدرسہ بڑے بہترین طریقے سے, ہمارے عزیز ساتھی اور میرے بہت عزیز دوست ہے مولانا جعفر صاحب, ہم جماعت بھی ہے, تو انہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے. اور ابھی عربی چہارم یا پنجم سوم, عربی سوم اس سال ہے, انشاءاللہ ہر سال ایک درجہ وہاں پہ بڑھ رہا ہے. تو ہمارے مفتی جلال صاحب وہیں کے استاذ ہے ماشاءاللہ. تو میں مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ مفتی صاحب حالات حاضرہ کے اعتبار سے کچھ رہنمائی والے کلمات فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو ہم اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر حضرت مولانا اکبر ہاشمی صاحب, جو الحمدللہ امت مسلمہ کا درد اپنے سینے میں رکھتے ہیں, اور موقع کی مناسبت سے ہمیشہ امت مسلمہ کو اچھی باتوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں, اور اسی طریقے سے بر وقت امت مسلمہ کی رہنمائی کرنے کا کام کرتے ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے اس فاؤنڈیشن میں ہمیں مدعو کیا اور حالات حاضرہ پر کچھ بات کہنے کا موقع عنایت فرمایا. دیکھیے, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بحیثیت مسلمان ہونے کے، یہ ہے کہ بحیثیت انسان ہونے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ حقوق عطا فرمائے ہیں، اور اسلام ہی دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے روئے زمین کے اوپر ہر انسان کو بحیثیت انسان ہونے کے کچھ حقوق عطا فرمائے ہیں، جیسے ہر انسان کو اپنی جان کی حفاظت کا حق ہے، اسی طریقے سے اپنے مال کی حفاظت کا حق ہے، اپنے آل اولاد، اپنے کاروبار، اپنے بزنس کا، اور اسی طریقے سے اپنے مذہب اور اپنے عقائد کی حفاظت کا بھی حق ہر انسان کو اسلام نے دیا ہے۔ اور جب ان حقوق کے اوپر کوئی حملہ آور ہوتا ہے، یہ ہے کہ ان حقوق کے سلسلے میں جب کوئی تنظیم یا جب کوئی حکومت یا کوئی مخصوص طبقے کے لوگ جب ان حقوق کو چھیننا چاہتے ہیں، تو ہر مسلمان کا یہ مذہبی اور اسلامی یا ہر انسان کا ایک انسانی حق ہے کہ وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ چنانچہ ہر مسلمان کی ایمانی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خلاف اپنے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یا جو لوگ مظلوم ہیں ان کی مدد کرنا، ان باتوں کی تعلیم ہمیں اسلام دیتا ہے، اور قرآن اور حدیث کے ذریعے سے بھی یہ ساری چیزیں ثابت ہیں۔ چنانچہ موجودہ حالات میں اس وقت ہندوستان کے جو حالات ہیں کہ جو ظالمانہ بل مسلمانوں کے خلاف پاس کروائے گئے ہیں، اور ہندوستان کے سنویدھان اور کانسٹیٹیوشن کے ساتھ میں ناانصافی کی گئی ہے، اس سلسلے میں مسلمانوں کو میدان میں آنا چاہیے، اور الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پورے ہندوستان کے کونے کونے سے انصاف کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، لوگ راستے پر آ کر کے حق اور انصاف کی گہار لگا رہے ہیں، اس میں مسلمانوں کو شریک ہونا چاہیے۔ لیکن ایک سوال ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف حق اور انصاف کی آواز کو اٹھانا موجودہ حالات سے نمٹنے اور اسی طریقے سے حالات کے سازگار ہونے کا ضامن ہے؟ یہ ایک سوال ہمارے ذہن و دماغ میں پیدا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، جہاں ایک طرف احتجاج کرنا، مظاہرے کرنا، دھرنا دینا، آندولن کرنا، اور اسی طریقے سے اپنے حق اور انصاف کو حاصل کرنے کے لیے بھوک ہڑتال کرنا ایک واجبی چیز ہے، ہر انسان کا اپنا حق ہے، اور بظاہر اس سے حالات اپنے معمول پر آ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہر مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ان حالات میں رجوع اللہ کرنا اور انابت اللہ کرنا، اللہ کی جانب متوجہ ہونا، ہم نے جو گناہ کیے ہیں ان معاصی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اللہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنا، یہ ہر مسلمان کا مذہبی فریضہ ہے۔ حالات اسی وقت اپنے معمول پر آ سکتے ہیں جب کہ ہم اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ میں صحیح کریں اور ہم اپنے حالات کو صحیح کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ لہٰذا میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں کہ احتجاجی مظاہرے کرنا چاہیے، لیکن صرف احتجاجی مظاہروں پر اکتفا کرنا اور بس راستوں کے اوپر بھیڑ جمع کرتے ہوئے اپنی مساجد کو خالی کر دینا اور مسلمان نمازوں کی پابندی نہ کرے اور صرف مظاہرے کرتے رہے، تو اس سے حالات معمول پر نہیں آ سکتے، تاکہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑ لے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اہم بات میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ اس وقت ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم موجودہ جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے جو برادران وطن ہیں، جو دلت بھائی ہیں، اسی طریقے سے جو دیگر کاسٹ کے جو لوگ ہیں، جو لیڈران ہیں، ان کو اپنے ساتھ میں لے لیں اور ساتھ میں لے کر کے بھائی چارگی کے ساتھ میں ہم ان احتجاجی مظاہروں کے اندر انہیں بھی شریک کریں اور کانسٹیٹیوشن
کی ناانصافی کی بنیاد پر ان مظاہروں کو اسلامی رنگ دینے کے بجائے اس کو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ میں جو ناانصافی ہو رہی ہے اس بنیاد پر مظاہرے کیے جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم بزرگوں، یہ علم کے لعل و جواہر ہے، مختلف خوشبوئیں ابھی انہوں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کیونکہ ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ خوشبو عطا فرمائی ہے. تو اب ہمارے تمام علماء مفتیان کے جو خیالات تھے وہ اب آپ کے سامنے ہیں. اب آپ کو طے کرنا ہے کہ ان بیانات کی روشنی میں مسلمانوں کو کیا قدم اٹھانا چاہیے. تو میں آپ تمام لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ یہ وہ مبارک جماعت ہے جن کو انبیاء کا وارث کہا گیا ہے اور جن کی شان میں قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے. تو اس کے لیے اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے ہم ان کی رہبری میں اور ان کے جو ملفوظات ابھی ہمارے سامنے آئے ہیں ان کو بار بار سنیں اور ہم خود غور و فکر کریں کہ اس سے ہم کو کیا رہبری رہنمائی مل رہی ہے اور ہم نے کیا عمل کرنا چاہیے. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ہمارے مولانا عمار صاحب سے درخواست کروں گا دعا فرمائیں، پھر انشاءاللہ ان کی دعا پر ہمارے مجلس کا اختتام ہوگا. صدر صاحب کی اجازت کے ساتھ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اے میرے مولا تو بڑا رحیم ہے، اے میرے مولا تو بڑا کریم ہے، اے میرے مولا تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، اے میرے مولا ہر ایک غیروں کی چالوں کا جاننے والا ہے، اے میرے مولا ہمارے تمام گناہوں کا جاننے والا ہے، اے میرے مولا ہم بڑے گنہگار ہیں، اے میرے مولا بڑے خطا کار ہے، اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے میرے مولا کئی سارے گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں کہ کئی سارے گناہ تو کر کر ہم بھول گئے ہیں، اے میرے مولا لیکن وہ تیرے پاس محفوظ ہے. اے میرے مولا تمام گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. اے میرے مولا جب تک زندہ رکھ، اسلام پر دین کی فکروں کے ساتھ زندہ رکھ. جب موت دے تیرے راستے والی مدینہ پاک جیسی موت نصیب فرما، کلمہ طیبہ والی موت نصیب فرما، تیری رضامندی والی موت نصیب فرما. تو ہم سے راضی ہو جا، اپنی رضا ہمیں نصیب فرما. اے میرے مولا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورت غیب سے پیدا فرما. اے میرے مولا آج مسلمان سارے عالم میں بے بس ہے، اے میرے مولا اغیار کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، اے میرے مولا پریشان حال ہے. اے میرے مولا تیرے علاوہ مسلمانوں کا کوئی نہیں ہے. اے میرے مولا مسلمانوں کے حالات کو دور فرما، اے میرے مولا پریشانیوں کو دور فرما. اے میرے مولا سازگار حالات پیدا فرما. اے میرے مولا تمام پریشانیاں تمام حالات جو مسلمانوں پر کسی بھی ملک میں کسی بھی علاقے میں جو آ رہی ہے، اے میرے مولا تمام مصیبتوں سے پریشانیوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے میرے مولا یہ جو آج مجلس ہوئی ہے، جو مذاکرہ ہوا ہے، اپنی اپنی رائے سب نے رکھی ہے، اے میرے مولا اس کی برکت سے، اے میرے مولا اس کی برکت سے سارے عالم میں غیروں کے غیر ہو، کوئی بھی قوم والا ہو، اے میرے مولا تمام کو جو ہے ہدایت کے راستے پر لانے کے فیصلے فرما. اے میرے مولا تمام کی سوچوں کو اچھا فرما. اے میرے مولا غیروں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. اے میرے مولا جتنے ظالم بادشاہ ہے، اے میرے مولا ان کو ہدایت سے نواز دے. اے میرے مولا ان کو ہدایت سے نواز دے. اے میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما. ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ مجلس ہماری اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب رہی. اس مجلس کو بیک گراؤنڈ میں جو ہمارے کامیاب کیا ہے میرے فرزند ہے حسین ہاشمی، ان سے بھی میں درخواست کروں گا ادھر آ کے وہ سلام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک.
सब बोलना है।